بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور حصے سوم میں پھر مقصد ثامن جو کہ تعارض ادلہ اور امارات کے بارے میں تھا۔ تو اگر تعارض ہوتا ہے ادلہ اور امارات میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں بہرحال ایک یہ تھا کہ تساقط ہے، پھر کچھ یہ کہ بھائی ہم اخبار کی طرف رجوع کریں گے کہ وہ اخبار کیا کہتی ہیں۔ تو اخبار کے 4 طائفے تھے، ان میں سے پہلا طائفہ اخبار کا اور احادیث کا گویا کہ اس چیز پر دلالت کر رہا تھا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس دلیل کو لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ دوسرا گروپ احادیث کا جو ہے وہ ہے کہ آپ توقف کریں۔ توقف کے بارے میں حدیث شرحوں میں تو لکھی ہوئی ہے، مصنف صاحب نے نہیں لکھی، تو میں ایک حدیث تیمنا و تبرکن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ حدیث سماعہ صاحب کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس میں سماعہ کہتا ہے یرد علینا حدیثان، اے امام ہم پر 2 حدیثیں آتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے یامرنا بالاخذ بہ والآخر ینہانا عنہ، ایک کہتی کہ اس کام کو کر لو، دوسری کہتی ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو، دوسری نہیں کرتی ہے اور پہلی امر کرتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا امام نے فرمایا کہ لا تعمل بواحد منہا، ان میں سے کسی ایک پر بھی تم عمل نہیں کرو، یہاں تک کہ تلقی صاحبک فتسألہ یا فتسألہ، تم اپنے امام سے ملو اور امام سے سوال کرو۔ قلت، راوی کہتے ہیں میں نے کہا لا بد ان نعمل بواحد منہا، اے امام ہم مجبور ہیں کہ کسی ایک پر عمل کریں، یعنی واقعہ کوئی ایسا ہے، مثلا کوئی نکاح کا واقعہ ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہے یا کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جن کے سر آپس میں جڑے ہیں یہ وہ، تو امام علیہ السلام نے فرمایا خذ بما خالف فی العامہ، تو تم اس حدیث کو لے لو جو اہل سنت کے خلاف نظرے پر دلالت کرے۔ خوب، تو یہ احادیث ایسی ہیں جو توقف پہ دلالت کرتی ہیں، اور وہ بھی توقف پہ دلالت کرتی ہیں مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ جناب چاہے تخیر ممکن ہو چاہے ممکن نہ ہو۔ اور تیسرا گروپ احادیث کا وہ ہے جو دلالت کرتا ہے احتیاط پر، کہ آپ جب 2 خبر آپس میں تعارض کریں تو احتیاط کریں۔ اب احتیاط کے حوالے سے کوئی خاص حدیث تو نظر نہیں آئی، لیکن کہتے ہیں یہی توقف والی احادیث سے ہم احتیاط کو بھی نکال سکتے ہیں۔ اور چوتھا گروپ تعارض کی صورت میں جو اخبار ہمیں راہ حل بتاتی ہیں، ان کا چوتھا گروپ کہتا ہے کہ آپ ترجیح دیں ایک حدیث کو دوسری حدیث پر، لیکن اس میں مزیات کو دیکھیں، ان میں خصوصیات کو دیکھیں، وہ جو کہ مخصوصہ خصوصیات ہیں اور جن کو جو ہے کیا ہے نص جن کے بارے میں آئی ہے۔ مثلا ما خالف العامہ اس کو لے لیں، ما وافق الکتاب اس کو لے لیں، ٹھیک ہے، ما وافق السنہ اس کو لے لیں، یا راویوں کی پھر صفات بتائی گئی ہیں کہ اگر دونوں عادل ہیں تو جو عادل ہے اس کی خبر کو لے لیں، اگر دونوں عادل ہیں تو جو اصدق ہے، صادق تو دونوں ہیں، اصدق کی خبر کو لے لیں۔ خوب، اگر دونوں صدق میں بھی ایک جیسے ہیں تو پھر والافقہیہ جو زیادہ فقہ جانتا ہے اس کی خبر کو لے لیں، اگر فقہ میں بھی ایک ہیں تو والاورعیہ جو زیادہ صاحب تقویٰ ہے، جو زیادہ صاحب بھروسہ ہے، جو زیادہ جو ہے جس کی خبر حدیث اور خبر شہرت رکھتی ہے، تو اس قسم کے یہ ہمارے پاس احادیث ہیں۔ تو آج کا درس بہرحال میرے خیال میں آسان ہے، تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت۔ اور ان اخبار میں سے ما ایسی احادیث ہیں دل علی توقف جو دلالت کرتی ہیں توقف پر، مطلقہ۔ اب آپ کہیں گے کہ مطلقہ کی وضاحت کیا ہے؟ مطلقہ کی وضاحت یا تو یہ کہیں کہ فتویٰ کے مورد میں بھی توقف کرنا ہے،
اور قضاوت کے مورد میں بھی توقف کرنا ہے، یا مطلقہ کا اور مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تخیر ممکن ہو یا ممکن نہ ہو، احتیاط ممکن ہو یا نہ ہو۔ وَمِنْهَا، اور تیسرا گروپ ان احادیث کا، کیونکہ پہلا گروپ تو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے، ما دل علی ما هو الحائط منها، وہ ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ آپ ایسا عمل کریں جو ان میں سے احتیاط کے قریب ہو، تو یعنی گویا کہ احتیاط کرنا ہے، آپ کو مزید جو ہے کیا ہے اٹل فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ وَمِنْهَا، چوتھا گروپ ان احادیث کا، ما ایسی احادیث ہیں دل علی ترجیح، جو دلالت کرتی ہیں کہ ترجیح دی جائے گی بمزایا مخصوصہ، مخصوص مزایا کے ساتھ، وہ مرجحات منصوصہ، اور ایسی مرجحات کہ جن کا نص میں ذکر آیا ہے، مثلا من مخالفت القوم، کہ ہمارے برادران کا نظریے کے مخالف ہوں، وہ موافقت الکتاب، یا جو قرآن کے موافق اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت، جو سنت کے مطابق اس کو لینا ہے، والعدلیت، جس کا راوی زیادہ عادل تر ہے اس کو لینا ہے، والاصدقیت، جو زیادہ سچا ہے اس کو لینا ہے، والافقہیت، جو زیادہ فقہ جانتا ہے اس کی حدیث کو لینا ہے، والعرعیت، جو زیادہ صاحب ورع و تقوی ہے اس کو لینا ہے، والاوثقیت، جو زیادہ قابل بھروسہ ہے اس کی خبر کو لینا ہے، والشہرت، یا جس حدیث کو زیادہ شہرت ہے اس کو لینا ہے، الا اختلافہا، اختلافہا کی ضمیر جائے گی روایات کی طرف، کہتے ہیں اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ خوب، اب کیا کرنا ہے؟ فی الاقتصار علی بعضہا، کہ کیا ہم اکتفا کریں گے علی بعضہا، ان روایت میں سے بعض پر، وفی الترتیب بینہا، یا یوں کہیں کہ بعضہا کی ضمیر پلٹائیں کس کی طرف؟ جناب مزایا کی طرف ہو، یا ان خصوصیات کی طرف ہو، یا یہ ہے کہ ان میں ترتیب مد نظر رکھنی ہے۔ جیسے پہلے مخالفت عامہ کی بات کی گئی تو پہلے نمبر پہ اس صفت کو دیکھنا ہے، پھر موافقت کتاب کی بات کی گئی تو دوسرے نمبر پہ موافقت کتاب کو دیکھنا ہے، پھر تیسری نمبر پر جو ہے کہ موافقت سنت کو، اس طریقے سے یا اس ترتیب کے ساتھ جو ہے کیا ہے ہمیں چلنا ہے، کیونکہ بعض ترتیب کے حساب سے چل رہی ہیں اور بعض جو ہے کہ بغیر ترتیب کے ہمارے پہ سامنے نظر آ رہی ہیں۔ وَلِأَجْلِ اختلاف الاخبار، اور کہتے ہیں احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلفت الانظار، علماء کرام کے نظریے بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ فمنہم، تو ان علماء میں سے، من، کچھ ایسے علماء ہیں، اوجب ترجیح بہا، جو لازمی قرار دیتا ہے کہ ترجیح دیں گے ہم ان مرجحات کے ذریعے، لیکن مقیدین یا مقیدین بے اخبار ہی، وہ قید لگاتے ہیں ان اخبار کے جو ہے کیا ہے جناب ترجیح والے اخبار کے ذریعے اطلاقات تخیر، وہ احادیث جو مطلقاً تخیر پہ دلالت کر رہی تھیں، تو ہم کہیں گے جہاں پر یہ مرجحات ہوں گی وہاں تخیر پر عمل نہیں کرنا ہوگا۔ وَهُمْ بین من اقتصر، پھر یہ علماء جو مرجحات پہ عمل کرتے ہیں، بعض ایسے جو اکتفا کرتے ہیں علی ترجیح بہا، صرف ترجیح دیتے ہیں بہا، ان مرجحات منصوصہ کے ذریعے، ومن، اور ان علماء میں سے کچھ ایسے علماء ہیں جو تعدی منہا، وہ تجاوز کرتے ہیں ان مرجحات منصوصہ سے الی سائر المزایا، دوسرے خصوصیات کی طرف، الموجبت، وہ خصوصیات جو سبب بنتی ہیں لاقوائیت ذی المزیت، کہ ہر وہ خبر جو صاحب مزیت ہوگی وہ قوی تر ہے، وہ اقربیت ہی، اور وہ زیادہ واقع کے قریب ہے، کما صار الیہ شیخنا علامہ، جیسے کہ اس بات تعدی کی طرف گئے ہیں شیخ مرتضی انصاری اعلی اللہ مقامہ، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کرے۔ او یا ایسا ہے کہ ہم ان مرجحات کی طرف جائیں گے المفیدۃ للظن، جو ہمیں ظن کا فائدہ دیں کہ یہ خبر صحیح ہو سکتی ہے، کما ربما یظہر من غیرہ،
جیسے کہ یہ ظن والی بات ظاہر ہوتی ہے جناب کس سے؟ غیر شیخ انصاری سے۔ فتحقیق ان یقال، تو پھر تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ کہا جائے ان اجمع، اگر جمع کیا جائے خبر للمدائی المنصوصۃ، خوب وہ خبر جس میں مدائی منصوصہ بیان کی گئی ہے فی الاخبار احادیث میں، تو پھر وہ کون سی خبر ہے؟ هو المقبولہ، وہ خبر مقبولہ ہے۔ مقبولہ کون سی؟ عمر بن حنظلہ والی۔ اس کو مقبولہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ روات کے سلسلے میں تو مسئلہ ہے، لیکن علماء نے چونکہ اسے قبول کیا اس لیے مقبولہ کہتے ہیں۔ والمرفوعہ، اور مرفوعہ جو کہ ہم نے جو ہے کیا ہے نقل کی جناب، اور جو ہے زرارہ صاحب اور علامہ ہلی کے بیچ والے روات کا سلسلہ ہی گویا کہ نہیں ہے، اس لیے اس کو مرفوع یعنی اٹھائی گئی۔ مع اختلافہما، جبکہ ان دونوں روایات میں اختلاف ہے، خوب وضعف سند المرفوع جدا، اور مرفوع کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ والاحتجاج بہما، اور استدلال کرنا اس مقبولہ اور مرفوع کے ذریعے کس پر؟ علی وجوب ترجیح، کہ واجب ہے ترجیح دی جائے اس خبر کو جو فی مقام الفتویٰ، مقام فتویٰ میں ہے، یعنی مقام حکومت اور قضاوت میں نہیں ہے۔ لا یخلو ان اشکال، یہ لا یخلو احتجاجی خبر ہے، یعنی ان کے ذریعے استدلال کرنا اشکال سے خالی نہیں۔ کیوں؟ لقوت احتمال اختصاص ترجیح بہا، اس لیے کہ قوت رکھتا ہے کہ ترجیح کو مخصوص کیا جائے بہا جناب ان خبروں کے ذریعے، بمورد الحکومت، حکومت کے ساتھ، لرفع المنازعہ، تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں، وفصل الخصومہ، اور دو مخالفوں کے درمیان دشمنی بھی ختم ہو جائے، کما ہوا موردہما، جیسے کہ دونوں احادیث کا مورد بھی حکومت تھا اور جھگڑے والی بات تھی، فتویٰ والی بات نہیں تھی۔ ولا وجہ لتعدی منہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تجاوز کریں منہ اس مقبولہ کے مورد سے الی غیر ہی کسی دوسرے مورد کی طرف، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کا مورد جو ہے قضاوت ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ ولا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے للدعویٰ، کہ دعویٰ کی جائے کس چیز کی؟ جناب تنقیح المنات مع الملاحظت، کہ بھائی ہم منات کو دیکھتے ہیں، معیار ملاک کو دیکھتے ہیں، مع ملاحظت، جبکہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، ان رفع الخصومہ بالحکومہ، بتحقیق خصومت کو ختم کرنا اسے کورٹ اور حکومت کے ذریعے، حکومت بے معنی فیصلہ کرنا، بصورت تعارض الحکمین، جب دونوں حکم آپس میں تعارض کرتے ہیں، وتعارض مستند الیہ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں ما اس دلیل کی طرف کہ جس کی طرف اپنے حکم کی نسبت دیتے ہیں، من روایتیں لا یکاد یکون الا بترجیح، فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مگر ترجیح کے ذریعے، تخیر کے ذریعے نہیں۔ ولذا، کہتے پس جب ہم محتاج ہوئے کس کی طرف؟ ترجیح کی طرف، تو امر علیہ السلام، امام علیہ السلام نے حکم کیا بے ارجاء الواقعۃ، کہ تم اس واقعے کو لوٹا دو الی لقائہ علیہ السلام، امام علیہ السلام کی ملاقات کی طرف، فی صورت تساویہما فیما ذکر، اس صورت میں کہ یہ دونوں حدیث یا وہ حدیثیں جن کے ذریعے فیصلہ کر رہے ہیں یہ مساوی ہوں، فیما ذکر، تمام ان خصوصیات میں جو ذکر ہوئیں، یہ فیما کو من المزایا واضح کر رہا ہے، بخلاف مقام الفتویٰ، لیکن مقام فتویٰ میں جو ہے کیا ہے، امام کی طرف رجوع کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ وہ مجرد و مناسبت ترجیح، اور صرف ترجیح کی مناسبت کو دیکھنا کہ بھائی مرجحات کے ذریعے ترجیح دے سکتے ہیں، مقام مقام فتویٰ کو ایزن لا یوجب ظہور روایت، یہ بھی سبب نہیں بنتی کہ یہ روایت یعنی مقبولہ ظہور رکھتی ہو فی وجوب ہی مطلقہ، کہ یہ ترجیح دینا مطلقاً واجب ہے،
ولو فی غیر مورد الحکومہ، اگرچہ مورد حکومت کے علاوہ ترجیح دینا ہو، ایسا نہیں ہے، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ ہمیں مرجحات کو مد نظر رکھنا ہے، لیکن مرجحات کو مد نظر رکھنا آیا واجب ہے یا مستحب؟ بعید نہیں کہ ہم وجوب کی نفی کریں اور استحباب کو ثابت کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔